دوسری طرف آپ دیکھیے بحرین کے گورنر ابو ہریرہ، خلیفہ ثانی کو اطلاع ملی کہ ابو ہریرہ نے کچھ گھوڑے خرید لیے، قیمتی، ان کے پاس مویشی ہے اور اچھا گھر بنا لیا، فوراً سے خط لکھا کہ جیسے ہی ممکن ہو میرا خط ملے سب کچھ چھوڑ کے میرے پاس مدینہ پہنچو، اور بڑے دربار میں پوچھا بتاؤ یہ سب کہاں سے لیا؟ کہا کہ مجھے تحائف ملے تھے، پھر ایک اونٹ کا بچہ تھا وہ میں نے بیچا تھا، کسی نے تحفے میں دیا تھا، پھر وہ بیچنے کے بعد پھر میں نے گھوڑا خرید لیا۔ لیکن خلیفہ ثانی مطمئن نہ ہوئے، جس کے نتیجے میں کہا کہ وہ ساری رقم مجھے واپس کرو، اور اس کے بعد جو ہوا آپ پڑھیے تاریخوں میں، جب کہا کہ نہ یہ میرے ہیں میں نہیں دینا چاہتا، گھر سے زبردستی رقم اٹھوا لی، اور لیکن جب ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نہیں دوں گا، یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے، تجارت ہے، کہا تجارت کے لیے سرمایہ چاہیے، تو گیا تھا تمہارے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، کہاں سے لے کے آیا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ دربار میں شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا، سب تاریخوں میں درج ہے، قمیص اتروائی، جبہ اتروایا، اور بھرے دربار میں سب کے سامنے اتنے تعزیانے مارے کہ لو لوان کر دیا۔ الفاروق جو اردو زبان میں آپ کے درمیان موجود ہے، مولانا شبلی نعمانی نے لکھی، اور باقی تمام تاریخی کتابیں، جاؤ جا کر امامہ اتارو اور اسی امامے سے، اس کی پگڑی سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھو، اور ہمس کی جامع مسجد میں لے جاؤ اور سب کے سامنے جا کر اسے کوڑے لگاؤ، اور وہ رقم اسے واپس منگواؤ اور مجھے پہنچاؤ، اور پھر خالد بن ولید کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اور اس کے بعد زندگی بھر آپ پڑھ لیجئے تاریخ، دوبارہ خالد بن ولید کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا۔ کنسرین کا گورنر کون تھا؟ خالد بن ولید۔ خالد بن ولید جو کنسرین کا گورنر تھا، خلیفہ ثانی کو پتا چلا کہ انہوں نے 10,000 دینار، درہم نہیں دینار، یہ اٹھا کے اشعث بن قیس کندی کو دے دیے، تو بلال حبشی کو روانہ کیا کنسرین، کہا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے گورنر خالد بن ولید نے اشعث بن قیس کندی کو 10,000 دینار دیے، جاؤ اس کے سر سے امامہ اتارو۔ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، خالد بن ولید کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ رویہ ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم جاتے ہیں شام کی طرف، بنو امیہ کی طرف، پہلی بات کہ بزرگ اصحاب رسول کو چھوڑ کر بنو امیہ کو اقتدار میں شریک کرنا، اور ایک نیا خطہ، ایسی سرزمین جہاں کے رہنے والے سرے سے اسلام سے بے خبر ہیں، اور حاکم کو دیکھ کر دین کی طرف بڑھیں گے، اور خود حاکم کو اسلام کے الف با کا نہیں پتا، ایسے افراد کے سپرد اقتدار کر دیا جانا، اور پھر مسلسل پیہم، یہاں تک ایک مرتبہ جب امیر شام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو خلیفہ نے کہا کہ میں آپ کو امر و نہی سے بالاتر سمجھتا ہوں، اگر ابو ہریرہ کو تازیانے مارے جا سکتے ہیں، خالد بن ولید کو ابو موسیٰ اشعری سے باس پرس کی جا سکتی ہے، تو آخر کیوں؟ یہ وہ سوالات ہیں جہاں پر تاریخ کا طالب علم آ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ 23 ہجری تک صرف شام کی حکومت تھی، لیکن 23 ہجری کے بعد جب اقتدار بنو امیہ کے پاس آیا اور جناب عثمان بن عفان خلیفہ ہوئے، پوری پٹی، فلسطین، حمص، لبنان، کنسرین، یہ سارا خطہ ایک فرد کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اور 12.5 سال مسلسل یہ حکومت رہی، علی امیر المومنین کی خلافت کے آغاز تک، لیکن حضرت کے کہنے پہ بھی دستبردار نہیں ہوئی، اور حضرت کی شہادت کے بعد پھر جیسی خلافت منتقل ہوتی ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پاس، اب ذرا سی آپ صورتحال سمجھ لیجئے کہ اسلامی سرزمین 40 ہجری تک کیا ہوا، اور 40 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک، آغاز شہادت علی سے لے کر شہادت حسین تک، ان 20 سالوں میں اگر آپ یہ تاریخ نہیں پڑھیں گے، نہیں مطالعہ کریں گے، ہرگز ہم صلح امام حسن کی روح کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا ہوا میرے عزیزوں؟